خطبہ حجۃ الوداع۔ امام الانبیاء 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 5 ذی الحج کو مکہ معظمہ پہنچے اور 9 ذی الحج جمعے کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ اکرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل تکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے آج کے بعد تم سے اس مقام پر ملاقات نہ ہو سکے گی۔ لوگو، تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ تمہیں عنقریباً اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جہالت کی رسم کو میں اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنا یہ دن یوم عرفات، یہ مہینہ ماہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں۔ نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب۔ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں اضافہ کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ خبردار، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس تک تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد اور بخار ہوا، بغیر سہارے کے چلنا دوبار ہو گیا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آتی رہی، کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمت لے کر خدا کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ اس نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہیں رونے سے منع فرمایا اور فرمایا، میں تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر ابوبکر کے مال اور رفاقت کا ممنوع ہوں۔ میں سب کا احسان اتار چکا ہوں، ابوبکر کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا،
تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اسی خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، میں خدا کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ، اے فاطمہ، مجھ سے دنیا میں جو چاہو مانگ لو، لیکن یاد رکھو میں خدا کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد حجرہ میں تشریف لے گئے۔ بیماری کا زور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کچھ اشرفیاں تھیں، وہ کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ انہیں خیرات کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی، گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے کہا، جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ۔ پیر کا دن تھا، سر پہر کا وقت تھا، 11 ہجری 12 ربیع الاول، عمر 63 سال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔